سب سے بہترین فوج ہے، یہ فوج کب کام آئے گی؟ میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، دنیا کا سب سے بڑا دہشت گردانہ کام وہ قرآن کی بے حرمتی ہے، مسلمانوں کے مقدسات کو چھیڑنا ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں جب ہم اتنا ایکشن ہو سکتا ہے تو قرآن کی بے حرمتی بھی کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن کی بات ضروری ہے۔ ہر موقع پر ہم حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اگر قرآن کے ساتھ محبت ہے، دین کے ساتھ محبت ہے تو نکلو اور ان ظالموں کو بتا دو کہ قرآن کے رکھوالے بھی موجود ہیں، دین کے رکھوالے بھی موجود ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے قول محمد قول خدا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہو تارک قرآن ہو کر۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء ذی احتشام اور انجمن تاجران اڈا جہان خان اور چکوک عوامی محاذ کے تمام معزز رہنما اور تمام ممبران اور تمام اہل علاقہ کے غیور مسلمانوں، آج دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ پلید ہمارے قرآن تک پہنچ گئے اور انہوں نے ہمارے قرآن کی توہین کر کے یہ بتا دیا ہے کہ جو کرنا ہے تم کر لو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے دھمکی دی ہے، اے مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں، یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہماری مذہبی کتاب کو، صحیفہ ربانی کو، مقدس کلام کو جلا دیا جائے اور 1.5 ارب مسلمان کچھ نہ کر سکیں۔ یہ ان کا پیغام ہے کہ پہلے ہم نے تمہیں دین سے دور کیا، پہلے ہم نے تمہیں اسلام سے دور کیا، پہلے ہم نے تمہارے گھروں کے اندر قرآن کی بجائے گانا لا کے رکھ دیا، تمہارے گھروں کے اندر دین کی بجائے فحاشی و عریانی لا کے رکھ دی۔ اب ہمیں پتہ چل چکا ہے بے حیائی، فحاشی، عریانی اور بے غیرتی کا ٹیکہ تمہیں لگا دیا ہے۔ تم نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اپنے بیٹے کی شادی پر تم گانے باجے چلا سکتے ہو، تمہیں قرآن چلانا نہیں آتا۔ تم اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو دوسری تعلیمیں تو دیتے ہو، تم قرآن کی تعلیم نہیں دے سکتے۔ تم اپنی یونیورسٹی کے اندر تم میوزک کلچر کے نام پر قوم کی بیٹیوں کو تو نچا سکتے ہو، مگر قرآن کی تعلیم سے تمہیں ہم نے دور کر دیا۔ تم نے اپنی خوشیوں میں رحمان کی بجائے شیطان کو بلانا شروع کر دیا، لہٰذا تم میں وہ غیرت نہیں، تم میں وہ شرم نہیں، تم میں وہ حیا نہیں۔ قرآن کی قدر تم کیا جانو، تمہیں کیا پتا اگر تم قرآن کی حرمت کو سمجھتے ہوتے تو کوئی مقام بھی ہوتا، چاہے وہ کھیل کا میدان ہوتا، چاہے وہ تمہاری خوشیاں ہوتی، چاہے تمہارے اہم موقع ہوتے، چاہے تمہارے ایوارڈ کے پروگرام ہوتے، وہاں گانا نہ چلتا بلکہ رب کا قرآن چلتا یا نبی کی نعت چلتی۔ قرآن کے سب سے بڑے مجرم ہم ہیں، ہم نے قرآن کو دیش نکالا دیا۔ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ہم نے قرآن کی بے حرمتی نہیں کی۔ اخبار پہ قرآن لکھا ہوتا ہے اور ہمارا ردی والا وہ اسی اخبار کے اندر اپنا کاروبار بیچ رہا ہے۔ ہم سب سے بڑے قرآن کے گستاخ ہیں۔ قرآن کہتا ہے
جھوٹ مت بولو، ہم جھوٹ سے اپنے کاروبار چمکاتے ہیں۔ قرآن کی گستاخی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ بولیے نا، کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے سود مت کھاؤ، ہم اپنے کاروبار سود سے چمکاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کسی کی عزت پہ بری آنکھ نہ دیکھو، ہم لوگوں کی عزتیں پامال کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے پر نہ چلو۔ آج شیطانیت کا راج ہو چکا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑے گستاخ قرآن کے ہم ہو چکے ہیں۔ ہمیں بدلنا ہوگا، قرآن کی طرف آنا ہوگا، قرآن کو اپنے ماتھے کا جھومر بنانا ہوگا، پھر کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوگی ہمارے قرآن کی طرف میلی آنکھ بھی دیکھے۔ آج انجمن تاجران کا اعلان ہوا کہ دکانیں بند کرنی ہوئے کہ نہیں ہوئے نا؟ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی چند لوگ ہیں جنہیں قرآن کی حرمت پہ تکلیف ہوئی ہے، انہوں نے دکانیں بند کر کے لبیک کہہ کے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، باقی بازار بھی چل رہے ہیں۔ کیا ان تک پیغام نہیں گیا؟ کیا ان تک آواز نہیں گئی؟ کیا انہیں پتہ نہیں چلا کہ ہمارے قرآن کو نظریات پیش کر دیا گیا اور ہم اس احتجاج میں شامل ہو جائیں؟ میں کہتا ہوں وہ کاروبار حرام ہے جس کاروبار میں دین کو پیچھے چھوڑ دیا جائے، دنیا کو آگے کیا جائے۔ اے مسلمانوں، آج بھی عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو تو اپنے اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ اپنے گھروں میں قرآن کو رائج کرو، اپنی شادیوں میں قرآن کو رائج کرو، اپنے کھیل کے میدان میں قرآن کو رائج کرو، اور اپنے ہر میدان میں ہر پلیٹ فارم پہ قرآن کو رائج کرو۔ پھر دیکھنا دنیا کا کوئی کتا قرآن کی طرف میلی آنکھ نہیں دیکھے گا۔ اگر آنکھ دیکھے گا تو صلاح الدین ایوبی کے یہ وارث اس کی آنکھیں بھی پھوڑ دیں گے اور اس کے ہاتھ بھی کاٹ کے بتا دیں گے کہ ابھی مسلمانوں کی غیرت باقی ہے۔ پہلے مجرم ہم ہیں اور دوسرے مجرم وہ حکمران ہیں جو کہتے ہیں یوم تقدیس کے نام پہ ہم احتجاج کریں گے۔ میں نے کہا احتجاج تو کمزوروں کا کام ہوتا ہے، تمہارا کام احتجاج نہیں، تمہارا کام مذمت نہیں، تم مرمت سے کام کرو۔ تم بھی احتجاج کرو گے؟ احتجاج تو کمزوروں کا حق ہوتا ہے، کمزور لوگ ہم جیسے احتجاج ہی کر سکتے ہیں، بات ہی کر سکتے ہیں۔ تمہارے پاس ایٹم بم ہے، تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس دنیا کی سب سے بہترین فوج ہے، یہ فوج کب کام آئے گی؟ میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، دنیا کا سب سے بڑا دہشت گردانہ کام وہ قرآن کی بے حرمتی ہے، مسلمانوں کے مقدسات کو چھیڑنا ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں جب ہم اتنا ایکشن ہو سکتا ہے تو قرآن کی بے حرمتی بھی کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن کی بات ضروری ہے۔ ہر موقع پر ہم حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اگر قرآن کے ساتھ محبت ہے، دین کے ساتھ محبت ہے تو نکلو اور ان ظالموں کو بتا دو کہ قرآن کے رکھوالے بھی موجود ہیں، دین کے رکھوالے بھی موجود ہیں۔ اور وہ حکمران کیا قرآن پہ حرمت پہ پیرا دیں گے جنہوں نے قرآن کی آیتیں جہاد کی نصاب سے نکال دی؟ جہاد کی آیتیں، قرآن کی جہاد کی آیتیں نکال دی۔ جی میں بات کر رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ اور قرآن کی آیتوں کو جہاد سے نکالا گیا، وہ کیا قرآن کی حرمت پہ پیرا دیں گے جن کو تلاوت کا کہا جائے تو کسی کو اعوذ باللہ نہیں آتی، کسی کو قرآن شریف نہیں آتی۔ خدا کے لیے، دین کے لیے آواز بلند کرو، حضور کی عزت کے لیے آواز بلند کرو۔ اپنی عزتوں کے لیے تو ہر کوئی بولتا ہے، کیا صرف لاوارث قرآن رہ گیا ہے؟ قرآن کے لیے اپنے آپ کو بھی پیش کرو، سب سے پہلے اپنے گربانوں کو حاضر کرو کہ ہم قرآن کے لیے حاضر ہیں۔ شادی بیاہ پہ خسرے مت بلاؤ، شادی بیاہ پہ 10 دن پہلے ڈگ نہ چلاؤ، بلکہ رب کی قرآن کی تلاوت چلا دو، پھر دیکھنا دنیا کے اندر اسلام کیسے نافذ ہوتا ہے، دین کیسے نافذ ہوتا ہے۔ ناراض تو نہیں ہے؟ کیا قرآن کی حرمت پہ پیرا دینا چاہیے؟ کیا یہ آپ کا مطالبہ ہے کہ سویڈن کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم ہونے چاہیے؟ ہاتھوں کو بلند کرے نا، ہاتھ
سلامت نہیں ہے ہمارے، سلامت ہے ہاتھ، اور اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی وجہ سے سلامت ہے۔ ہاتھوں کو بلند کر کے مطالبہ کرو کہ سویڈن کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات، سفارتی تعلقات ختم ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، اور ان گستاخوں کو پورے مسلمان ممالک میں جمع ہو کے ان کو دہشت گردی قرار دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہ دہشت گردی ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے بڑی دہشت گردی قرآن پاک اور مسلمانوں کے مقدسات کو جلانا اور اس کی توہین کرنا ہے۔ ہمیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہے، روڈوں پہ نکل آتا ہے، تو مجھے بتاؤ سب سے بڑی تو دہشت گردی وہ ہے جو اربوں، 1.5 ارب مسلمانوں کے دلوں کو چھلنے کیا ہے۔ تو اس دہشت کو دہشت گردی قرار دیا جائے اور مکمل طور پر اس کو دہشت گردانہ اقدام قرار دے کے پوری دنیا کے سامنے ہمارے حکمران، اے تم احتجاج تک نہ رہو، تمہارے پاس تمام اختیار ہے، طاقت ہے، دنیا کی سب سے بہترین فوج ہے، حکم کرو اور اعلان کرو جہاد کا، تب قرآن کی حرمت باقی رہ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو حضور کے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔